آؤ نماز کا وہ طریقہ چلے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میری امت کے لوگوں اس طریقے پر نماز پڑھتے رہو جس طریقے پر تم نے نماز مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور نبی کا یہ کہنا کہ میرے طریقے پر نماز پڑھتے رہو، نبی کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک وہ طریقہ محفوظ رہے گا۔ اور آج بھی حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو کہاں پر انگلی ہلاتے تھے، کہاں پر انگلی کو حرکت دیتے تھے، جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو گھٹنوں کو کیسے پکڑا کرتے تھے، جب آپ سجدے میں جایا کرتے تھے تو آپ کی ناک زمین پر ہوتی تھی کہ نہیں تھی، آپ کی پیشانی زمین پر ہوتی تھی یا نہیں تھی، ایک ایک طریقہ آپ کا نماز کا حدیث کی کتابوں میں ملے گا۔ تو عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ تم نے تو شادی بیاہ کا سارا سسٹم ہی خراب کر ڈالا، تم نے شادی بیاہ کو لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا ابھیشاپ بنا ڈالا، ایک بہت بڑا کلنک بنا ڈالا۔ جس کے گھر میں 4 بیٹی ہو جائے وہ بیچارہ تو آدھا تو ایسے ہی بیمار ہو جاتا ہے کہ 4 بیٹیوں کی شادی کرنا ہے۔ جس گھر میں 4 جوان بیٹیاں ہوں اور باپ بیچارہ مزدور ہو تو باپ بیچارہ روزانہ اسی غم میں جیتا ہے کہ 4 جوان بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گا۔ وہ لوگوں تم نے تو بیٹیوں کی شادی کو اتنا مشکل کام بنا ڈالا کہ آج اس کام کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنی زمین اور مکان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے غور کیا کہ آج کے اس دور میں بھی بھارت سرکار کو یہ نعرہ کیوں لگانا پڑتا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ؟ بیٹی بچانے کا نعرہ یہ کیوں لگانا پڑتا ہے؟ کیونکہ 2025 کے اس ترقی کے دور میں جب ہمارے بھارت کا جھنڈا چاند کے اوپر بھی لہرا رہا ہے، آج بھی بھارت میں لاکھوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ان کو جانچ کر کے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی پل رہی ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے اسباب پر غور کریں، اس کی وجہ پر غور کریں تو بہت بڑی وجہ لڑکیوں کی شادی میں آنے والی پریشانیاں ہیں۔ نہیں چاہتے لوگ کہ ہم یہ بوال کیوں پالیں، ہمیں نہیں چاہیے لڑکی، لڑکا ہوگا تو لائے گا اور لڑکی ہوگی تو لے کے جائے گی۔ یہ سوچ ہے آج سماج کے میرے پیارے ساتھی۔ او لوگوں، شریعت 2 چیزوں کا نام ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور عبادت رسول کے جیسی جب کرنا ہے تو نکاح اور شادی بیاہ بھی یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے دور میں شادی بیاہ کیسی ہوتی تھی۔ اور ایک بات بولوں آپ سے، ہمارے نبی نے جو کام کیا ہے وہ کام کرنا بھی عبادت ہے، اور جو ہمارے نبی نے کام نہیں کیا ہے اور کرنے کا تقاضا تھا وہ کام نہ کرنا بھی عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے تھے، ایک کونے کا نام حجر اسود تھا، ایک کونے کا نام رکن یمانی، اور 2 کونے اور تھے جو رکن شامی کہلاتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو حجر اسود کا استلام کرتے تھے، اس کو ہاتھ لگاتے تھے، اور اسی طریقے سے رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے تھے۔ 4 کونوں میں سے صرف 2 کونوں کو اللہ کے نبی ہاتھ لگاتے تھے، اور حجر اسود کو اگر موقع ملتا تھا تو چوم لیتے تھے۔ موقع ملے تو چوم لینا چاہیے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ خاص طور سے جو افریقہ والے، سوڈان والے موٹے موٹے ہوتے ہیں نا، یہ کسی اور کو آگے آنے ہی نہیں دیتے۔ اب انڈیا اور پاکستان کے دبلے پتلے لوگ تو پہلے ان موٹے لوگوں کو دیکھ کے کنارے سے بھائی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، وہ سب تو ایسا دائیں بائیں کہنی لگا کہ آپ کو ایسا ماریں گے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو وہاں پر بھی دھکی دھکا ہو رہی ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی حج کر لے، عمرہ کر لے، اگر ایک بار بھی اس کو حجر اسود کو چومنے کے یا چھونے کا موقع نہ ملے، اس کے حج اور عمرہ کے ثواب میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ ایک صاحب عمرہ کر کے آئے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو کہنے لگے کہ مولانا میری بیوی کو بڑی شکایت ہے۔ میں نے کہا کیا شکایت ہے؟ بولے وہ کہنے لگی کہ وہ خانہ کعبہ پہ ہم دونوں کا سپنا تھا میاں بیوی کا کہ اپنا ہاتھ رکھ کے ہم سیلفی لیتے۔ اللہ، اب خانہ کعبہ کے پاس بھی یہ نوٹنکی ہو رہی ہے، وہاں پر بھی میاں بیوی دونوں اپنا ہاتھ رکھ کے فوٹو لے رہے ہیں، اور پھر اس کو ڈی پی بنایا جاتا ہے کہ یہ ہم نے یہ کام بہت بڑا کام کر دیا۔
اگر یہ بہت بڑا کام تھا، میاں بیوی کا اپنا ہاتھ کھانے کعبہ کے غلاف پہ رکھنا بہت بڑا کام تھا، میرے نبی نے بھی تو حج کیا تھا، میرے نبی نے بھی تو عمرہ کیا تھا، آپ نے کیوں نہیں اپنی بیویوں کے ساتھ کھانے کعبہ کے غلاف پر ہاتھ رکھا؟ آج افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے کی نوٹنکی کے لیے اور اس طریقے کی چونچلے بازی کے لیے لوگ دھکے کھاتے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، مردوں سے دھکے کھا کر کے عورتیں وہاں تک جاتی ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے جو کام کیا ہے وہ کرنا سنت ہے، اور نبی نے جو کام نہیں کیا ہے وہ نہ کرنا سنت ہے۔ نبی نے شادی کی ہے، شادی کرنا بھی سنت ہے۔ اگر آپ شادی کرنے کے قابل ہیں اور شادی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے۔ ہوگا کسی اور مذہب میں یہ سسٹم، شادی مت کرو، دنیا چھوڑ دو، زندگی بھر ننگے رہو۔ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے طے کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہاں تک طے کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں رکھیں گے، وہ اپنے آپ کو خصی کرا لیں گے، اپنے خوشیوں کو نکلوا ڈالیں گے، اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ایسا بھی ارادہ کر لیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا، آپ نے بلوایا، آپ نے فرمایا یا عثمان، اے عثمان، اتبتغی رہبانیتن، کیا تم رہبانیت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم وہ مذہب اختیار کرنا چاہتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں، جو رسول کو پسند نہیں؟ اے عثمان، کان کھول کر کے سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں کبھی کبھی گیپنگ بھی دیتا ہوں، میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا ہوں، یعنی نفل روزہ، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں نے شادی بھی کی ہے، اور یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر دنیا گھومنا یہ میرے نبی نے نہیں سکھایا ہے۔ آپ دنیا کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنی بیوی کا حق ادا نہ کریں، اپنے بچوں کا حق ادا نہ کریں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ دو اصول یاد رکھنا، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور آج جو پوری دنیا میں ہم جوتے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، خار ہو رہے ہیں، معاف کرنا، ہم انہی دونوں اصولوں سے ہٹے ہیں۔ یا تو عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا ہے، یا اطاعت میں رسول کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، مسلمان ہندوستان میں پہچانا جاتا ہے اجمیر شریف سے۔ اجمیر شریف سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب کی درگاہ پر چادر چڑھائی جا رہی ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے اور راشٹرپتی کی طرف سے چادر چڑھائی جا رہی ہے، اور مسلمان بیچارہ بڑا خوش ہوتا ہے، ہماری مزار پہ پرائم منسٹر کی طرف سے چادر آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، یہ مزاروں پر چادریں چڑھانا یہ کون سے اسلام کا طریقہ ہے؟ ارے تیری قوم کے کتنے لوگ ننگے سو رہے ہیں، کتنے تیرے قوم کی بچیوں کے تن پر آج ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، اور تو اللہ کے ولیوں کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پر چادر چڑھا رہا ہے۔ اور آپ جا کے پتہ لگا لیجئے گا، درگاہوں پہ چڑھنے والی یہ چادریں یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں، جو چادر آپ چڑھاتے ہیں وہی چادر مارکیٹ میں بکتی ہے اور دوبارہ پھر چڑھائی جاتی ہے، روٹیشن چلتا رہتا ہے، یہ ایک دھندا بن چکا ہے۔ اسلام میں نہ تو کوئی پکی قبر کی اجازت ہے اور نہ کسی قبر کے اوپر چادر چڑھانے کی اجازت ہے۔ اسلام قبر پرستی کا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو خبردار کیا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا یہ لعنتی لوگوں کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ میرے پیارے ساتھی، آج مسلمان قبر پرستی سے پہچانا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھ میں اور گلے میں تعویذ، یہ پہچان ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے۔ ارے تیرے نبی نے تو کبھی تعویذ نہیں پہنا، تیرے نبی نے حسن و حسین کو دعائیں پڑھ کے دم کیا، کبھی حسن و حسین کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا، کبھی صحابہ نے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا۔ تجھے شارٹ کٹ چاہیے، تو نے اسلام کا شارٹ کٹ بنا ڈالا، تو نے نظر بد سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈال دیا، اور تو نے قرآن، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ کے اندر قرآن لکھا رہتا ہے، کبھی جات کے دیکھ لینا، یہ تعویذ کو میں نے کھول کے دیکھا ہے، کوئی قرآن نہیں لکھا رہتا ہے۔
तावीज़ के अंदर कुरान नहीं, शिरकिया चीज़ें लिखी रहती हैं। या जिब्रील, या मीकाईल, या इसराफील, फरिश्तों को पुकारा जाता है, फरिश्तों को अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है।